بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں اور کس جگہ پر جاتی ہیں، اور نیک لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں کہاں پر جاتی ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی زندہ رہنے والے اور مرنے والے ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ لگا دیتے ہیں، ایک پردہ لگا دیتے ہیں، ایک حد لگا دیتے ہیں، ایک روکا لگا دیتے ہیں۔ دوستو، اسی روکے کا، آڑ کا اور پردے کا نام عالم برزخ ہے۔ برزخ کے کئی معنی آتے ہیں، آڑ کے، پردے کے، حد کے، روک کے، کئی سارے معنی اس کے آتے ہیں۔ تو دوستو، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مرنے والے اور زندہ رہنے والے ان کے بیچ میں جو آڑ لگا دیتے ہیں اس کا نام برزخ ہے۔ اور دوستو، یہ آڑ اور یہ پردہ کب تک لگا رہتا ہے، کب تک لگا رہے گا؟ اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا اِلیٰ یوم یبعثون، کہ قیامت کے دن تک یہ پردہ اور یہ آڑ ان دونوں کے بیچ میں لگی رہے گی۔ تو دوستو، یہ بات سمجھیں کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں بھی ایک عالم ہے، دنیا اور آخرت کے علاوہ بھی ایک عالم ہے جس کا نام عالم برزخ ہے۔ دوستو، ہمیں پہلے دنیا کی زندگی گزارنی ہے، پھر اس کے بعد عالم برزخ کی زندگی گزارنی ہے، پھر اس کے بعد قیامت کی زندگی گزارنی ہے، قیامت کے بعد کی زندگی گزارنی ہے۔ تو دوستو، یہ بات سمجھیں کہ جو عالم برزخ ہے یہ دنیا سے بڑا ہے اور آخرت سے چھوٹا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ عالم برزخ کے مختلف درجے ہیں اور طبقے ہیں، اور اپنے اعمال کے موافق روحوں کے بھی مختلف درجے اور طبقے ہیں۔ یہ روحیں اپنے اعمال کے موافق ان درجوں اور ان طبقوں میں رہے گی۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھیں کہ روحیں 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک انبیاء علیہم الصلاۃ کی روحیں، ایک نیک مسلمانوں کی روحیں، اور ایک گنہگار مسلمانوں کی روحیں، اور ایک کفار و مشرکین کی روحیں۔ روحیں 4 قسم کی ہو گئیں۔ تو دوستو، انبیاء علیہم السلام اور نیک مسلمانوں کی روحیں علیین میں رہیں گی، اور گنہگار اور کفار و مشرکین کی روحیں سجین میں رہیں گی۔ دوستو، یہ بات بھی یہاں پر سمجھ لیں کہ علیین کے بھی مختلف درجے ہیں، اور روحیں اپنے اعمال کے موافق ان درجوں میں رہے گی، اور سجین کے بھی مختلف درجے ہیں اور طبقے ہیں۔ گناہگار لوگ اپنے گناہوں کے اعتبار سے ان درجوں اور طبقوں میں رہیں گے۔ دوستو، انبیاء علیہم السلام کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوں گی، سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے میں ہوگی۔ اس کے بعد جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے ان اعمال کے اعتبار سے لوگ علیین کے اندر ہوں گے اپنے اعمال کے حساب سے۔ اور دوستو، اسی طریقے سے گنہگار مسلمان اور کفار و مشرکین ان کی روحیں سجین میں ہوگی، اس کے اندر بھی مختلف درجے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات سمجھیں کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہوگی، برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوگی۔ اب یہ علیین اور سجین کیا ہے؟ تو دوستو، یہ بات سمجھیں کہ علیین 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور سجین 7 زمین کے نیچے ہے۔ تو دوستو، ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ آدمی کی روحیں نکلنے کے بعد عالم برزخ میں جاتی ہے، اور عالم برزخ میں بھی علیین اور سجین ہیں۔ نیک لوگوں کی علیین میں روحیں چلی جاتی ہے، اور برے لوگوں کی سجین میں روحیں چلی جاتی ہیں۔ یعنی آپ یہ بات سمجھیں کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے وقفے کا نام عالم برزخ ہے۔
آدمی مرا، اس کی روح عالم برزخ میں چلی گئی۔ عالم برزخ میں دو طبقے آپ سمجھ لیں، علیین اور سجین، اور علیین میں بھی بہت سارے مختلف درجے اور طبقے ہیں۔ اسی طریقے سے سجین کے بھی اندر مختلف درجے اور طبقے ہیں۔ روح اپنے اعمال کے موافق علیین میں مختلف درجے پائے گی، اسی طریقے سے گناہ گار لوگ اپنے مختلف گناہوں کی وجہ سے مختلف درجے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔